اب توجہ طلب بات یہ ہے، جہاں سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں ایک سوال سے، وہ یہ کہ اس آیت میں اس مقام پر لفظاً اور ظاہراً ذکر ہو رہا ہے صحابہ اکرام کا، اور تعارف ہے صحابہ اکرام کا، ان کی عظمت اور شان کا بیان ہے۔ معنن اور باطناً تو سارا قرآن آقا علیہ السلام کی نعت بیان کرتا ہے، مگر میں عرض کر رہا ہوں کہ لفظاً اور ظاہراً اس مقام پر صحابہ اکرام کا تعارف ہے اور ان کے اوصاف اور فضائل کا آگے ذکر ہے، مگر اس تعارف اور صحابہ اکرام کے ذکر کی ابتدا اللہ رب العزت نے اس بات سے فرمائی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اصول کے مطابق اور قاعدے کے مطابق چاہیے تو یہ تھا کہ صحابہ اکرام کا تعارف تھا اس مقام پر اور ان کے فضائل کا ذکر تھا، تو گفتگو کی ابتدا بھی اللہ رب العزت ان کے کسی ذکر سے کرتا، ان کی کسی فضیلت سے کرتا کہ بڑے عظیم فضیلت اور شان والے ہیں صحابہ اکرام، پھر آگے ان کا تعارف، ان کی فضیلت آ جاتی، وہ بڑے خیرات کرنے والے ہیں، بڑے جنگجو ہیں، اس طرح کسی فضیلت کو بیان کر کے پھر ان کا ذکر آگے ہوتا۔ مگر قاعدے کے مطابق جو عام طور پہ ہوتا ہے اس کے خلاف اللہ رب العزت نے پہلے آقا علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر آگے صحابہ اکرام کا تعارف کروایا۔ اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے؟ تو کئی توجیحات ہیں اس کی، کئی تشریحات ہیں، مگر میں ایک ہی وجہ آپ کے سامنے رکھ کے اکتفا کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام کا تعارف اور ان کے فضائل کو بیان کرنے سے پہلے جو اللہ رب العزت نے اس مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، تو اس سے امت کو پیغام اللہ پاک دے رہا ہے اور ایک راز کی بات سمجھا رہا ہے اور ایک نصیحت کر رہا ہے کہ صحابہ اکرام کے فضائل اور ان کا تعارف پڑھنے والوں اور سننے والوں ابتدا سے دیکھنا کہ جن کا ذکر پڑھ رہے ہو اور جن کا ذکر سن رہے ہو، محمد سے بات اس لیے شروع کی ہے، اگر ذات محمد ہی نہ ہو تو صحابہ کہاں سے آئے؟ اگر یہ ذات محمد ہی نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ صحابہ کہاں سے آئے؟ تو جس ذات نے انہیں صحابہ بنایا ہے، حق یہ تھا کہ پہلے اس کا ذکر کر دیا جائے۔ اس لیے صحابہ اکرام کی سیرت، ان کے فضائل اور ان کی حیات کا عنوان اللہ پاک نے ذات محمد کو بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو بنا دیا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے آقا علیہ السلام کے معجزہ معراج کا ذکر جب اللہ پاک نے کیا قرآن مجید میں، تو اس کی ابتدا اپنے ذکر سے کی، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو۔ آقا علیہ السلام کی کسی فضیلت اور شان سے معجزہ معراج کی ابتدا نہیں فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے معراج کا، تو حق تو یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی کسی شان سے، کسی معجزہ سے اس سفر کا آغاز ہوتا ذکر کا، مگر اللہ پاک نے عنوان کے طور پہ اپنی ذات کا ذکر پہلے کیا اور معجزہ معراج کا بیان بعد میں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے فرمایا کہ میرے محبوب کے معراج کا ذکر پڑھ کے اور سن کے کئیوں کے ذہنوں میں خیال آئے گا، اعتراض جنم لے گا، اشکالات پیدا ہوں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی رات کے تھوڑے سے حصے میں فرش سے عرش تک چلا جائے اور لامکاں کی سیر کر کے واپس چلا آئے۔ یہ انسانی عقل ماننے کو تیار نہیں
تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اور کفار مکہ نے اعتراض بھی کیا، انہوں نے سوال بھی اٹھائے، صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر ابو جہل اعلان کرنے لگا کہ لوگوں، آج تک ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی معاذ اللہ گرفت نہیں کر سکے، پکڑ نہیں کر سکے، مگر آج ایک ایسا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہ کوئی انسانی عقل اس دعوے کو ماننے کو تیار نہیں۔ آج ہم ان کی گرفت کر لیں گے، آج ان کی پکڑ کر لیں گے۔ ابو جہل اعلان کرنے لگا گلی گلی، ابو لہب، عتبہ و شیبہ، منکرین مصطفیٰ، دشمنان مصطفیٰ، وہ مکہ کی گلی گلی میں اعلان کرنے لگے، خوشی سے بغلے بجانے لگے، گلی گلی نعرے لگانے لگے کہ آج معاذ اللہ مصطفیٰ کی گرفت کر لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس حالت کو دیکھ کر جب ذکر معراج کرنا چاہا تو فرمایا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ، منکرین مکہ، دشمنان مصطفیٰ، خبردار، یہ گلی گلی نعرے کیوں لگاتے پھرتے ہو؟ خوشی کے ساتھ بغلے کیوں بجاتے پھرتے ہو؟ میرے محبوب پر زبان تال کیوں کھول لی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، خاموش ہو کر میری بات سنو۔ باری تعالیٰ کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے محبوب پر زبانیں کیوں کھول لی ہیں؟ مصطفیٰ نے کب کہا کہ معراج پر میں گیا؟ اگر دعویٰ مصطفیٰ کا ہوتا تم اعتراض کرتے، تمہارا حق تھا، زبانیں کھولتے، تمہارا حق تھا، مگر مصطفیٰ نے تو کہا ہی نہیں۔ یہ تو میں کہتا ہوں، سبحان الذی یسری، پاک خدا کی ذات جو مصطفیٰ کو لے گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اپنے ذکر سے ابتدا کی، اس لیے کہ جتنے اعتراض ذکر معراج پر شروع ہونے والے تھے، ان اعتراضات کو، اشکالات کو ختم کرنے کے لیے اور محبوب کی گلی میں حصار لگانے کے لیے معجزہ معراج پر عنوان خود رب کائنات بن گیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جب صحابہ کرام کا تعارف کروانا چاہا، ذکر معراج میں بتایا کہ معراج کروانے والا میں ہوں، لے جانے والا میں ہوں، معراج میری وجہ سے ہوئی۔ اسی طرح ذکر صحابہ کرنے سے پہلے عنوان محمد مصطفیٰ کو بنا دیا، فرمایا جس نے اس جماعت کو صحابہ بنایا اس کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے صحابہ کرام کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے گفتگو اس بات سے شروع کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آگے ان کا تعارف کروایا، والذین معہ، اب یہ صحابہ کا تعارف ہے، ان کی تعریف ہے قرآن کی روح سے۔ صحابی کون ہے؟ تو پہلی بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ جب محمد آ گئے تو جس نے ان کی صحبت کو پا لیا وہ صحابی ہو گیا، جس نے ان کی معیت کو پا لیا، جس نے ان کی سنگت کو پا لیا۔ میں ابھی اقوال لاؤں گا کہ صحابی کی تعریف پر، صحیح بخاری کی روشنی میں کہ صحابی کی تعریف کیا ہے، مگر اس سے پہلے سادہ سی بات جو امام بخاری نے کی ہے اس کو سن لیں۔ فرمایا صحابی وہ ہے جس نے والذین معہ، قرآن کی روح سے جس نے ان کی صحبت کو پا لیا وہ صحابی ہو گیا۔ یہ صحابی کی تعریف ہے سادہ سی۔ صحابی کون ہے؟ صحابی علم نے نہیں بنایا، صحابی فضل نے نہیں بنایا، صحابی اعلیٰ درجات نے نہیں بنایا، صحابی شہرت نے نہیں بنایا، صحابی مال و جائیداد نے نہیں بنایا، صحابی مسجدیں بنانے نے نہیں بنایا ان کو، صحابی مدرسوں کی تعمیر نے نہیں بنایا، صحابی
کثرت نوافل نے نہیں بنایا، صحابی کثرت روزہ نے نہیں بنایا، صحابی جبہ و قبہ نے نہیں بنایا، صحابی اعلیٰ دستاریں اور ٹوپیوں نے نہیں بنایا، صحابی تبلیغوں نے نہیں بنایا، صحابی چلوں نے نہیں بنایا، صحابی کثرت طواف و حج نے نہیں بنایا، صحابی شب زندہ داری نے نہیں بنایا، صحابی شب بیداری نے نہیں بنایا۔ یہ ساری عبادتیں، یہ ساری ریاضتیں، یہ سارے مجاہدے، یہ ساری محنتیں، یہ سارے درجات، یہ ساری فضیلتیں، یہ سارے رتبے مل جائیں پھر بھی کسی ایک شخص کو صحابی نہیں بنا سکتے۔ صحابی بناتا کون ہے؟ تو رب ذوالجلال نے اس کی تعریف کر دی، فرمایا یہ ساری شانیں اور سارے درجات ایک طرف، مگر صحابی وہ ہے والذین معہ، پہلے کہا محمد الرسول اللہ، جب محمد آ گئے والذین معہ، جس نے ایک نگاہ محبت سے محمد کو تک لیا وہ صحابی ہو گیا صلی اللہ تعالی۔ فرمایا جس نے ایک نگاہ محبت سے میرے محبوب کو تک لیا وہ صحابی ہو گیا۔ یہ تعریف ہے صحابی کی قرآن کی روح سے، ایک نگاہ محبت سے فضیلتیں ساری ایک طرف رہ گئیں، وہ ساری فضیلتیں مل کر بھی کسی ایک شخص کو صحابی نہیں بنا سکی۔ تو اس مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا ابتدا میں تعارف کرواتے ہوئے جس نے ایک نگاہ محبت سے میرے محبوب کے مکھڑے کو تک لیا وہ صحابی ہو گیا۔ اور جب صحابی ہو گئے، ایک اور وجہ کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے ذکر سے صحابہ اکرام کے ذکر کا آغاز کیوں فرمایا؟ اللہ رب العزت نے پیغام دیا ہے کہ صحابہ اکرام کی اپنی تو شناخت ہی کوئی نہیں، ان کی اپنی تو شناخت ہی کوئی نہیں، جس وجہ سے ان کی شناخت ہے وہ ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے آقا علیہ السلام کے ذکر سے گفتگو کو شروع کیا۔ شناخت اس لیے نہیں کہ ابو بکر ہر کسی کی اپنی اپنی شناخت تھی، ہر کسی کی اپنی اپنی علامت تھی، ہر کسی کی اپنی اپنی شان تھی، مگر جب درجہ صحابیت جو جو پاتا گیا اپنی شناخت مٹاتا گیا، اپنی علامت ختم کرتا گیا۔ ابو بکر اسلام لانے سے پہلے کیا تھے کوئی نہیں جانتا، ابو بکر کو جو جانتا ہے محمد کا ابو بکر جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر اسلام لانے سے پہلے کیا تھے، کون تھے، کس قبیلے سے تھے، ہمیں کوئی سروکار نہیں، عمر کو جو جانتا ہے محمد کا عمر جانتا ہے۔ عثمان اسلام لانے سے پہلے کیا تھے ہمیں کوئی غرض نہیں، عثمان کو جو جانتا ہے محمد کا عثمان جانتا ہے۔ علی پہلے کیا تھے کوئی غرض نہیں، علی کو ہم محمد کا علی جانتے ہیں۔ ہر کسی کی اپنی شناخت تھی، کوئی قبیلے کا سردار تھا، اسلام لانے کے بعد بلال حبشہ کے بلال کے ساتھ کھانا کھاتا نظر آتا ہے۔ کوئی حاکم وقت تھا، اسلام لانے کے بعد تاجدار کائنات کے نالین اٹھائے پیچھے پیچھے پھرتا ہے۔ ہر کسی کی اپنی شناخت تھی، ہر کسی کی اپنی شان تھی، مگر جب صحابیت کا درجہ پا لیا ساری علامتیں ساری شناختیں انہوں نے مٹا دیں، ایک نئی شناخت نے جنم لیا، ایک نئی علامت نے جنم لیا۔ اور وہ شناخت کیا تھی؟ انہوں نے کہا ساری شناختیں ختم، ایک شناخت جنم لیتی ہے اور وہ علامت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شناخت ہے محمد والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے کہا ہماری اپنی تو شناخت ہی کوئی نہیں، انہوں نے اپنی سارے فضائل کو، ساری شناختوں کو، ساری علامات کو شناخت محمد میں گم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو آپ مثال کے طور پہ سمجھیں، بات ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے گی، میں واضح کر دوں۔ ہم میں سے کوئی شخص قرآن مجید پڑھ لے، اس کو زبانی یاد کر لے، وہ حافظ ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص علم دین حاصل کر لے، وہ عالم ہو جاتا ہے۔ کوئی طواف کعبہ کرائے، وہ حاجی ہو جاتا ہے۔ کسی نے جہاد میں حصہ لیا،
وہاں پہ شہادت پا گیا تو شہید ہو گیا، بچ کے آ گیا تو غازی ہو گیا۔ تو اب سوال میرا یہ ہے، کیا صحابہ اکرام میں کوئی حافظ نہیں تھا قرآن کا؟ حافظ بھی تھا ان میں۔ کیا ان میں کوئی عالم نہیں تھے؟ تو صحابہ اکرام سے بڑھ کر عالم کون ہے؟ کیا ان میں حاجی نہیں تھے؟ آقا علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے والے حجاج بھی تھے۔ کیا ان میں غازی نہیں تھے؟ غازی بھی تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کبھی سنا ہو کسی نے کہا ہو حافظ ابو بکر صدیق، یا کہیں پڑھا لکھا دیکھا ہو آپ نے کسی اشتہار پہ حافظ ابو بکر صدیق؟ کبھی آپ نے سنا ہو حاجی عمر فاروق؟ کبھی سنا ہو عثمان غنی، عالم حضرت علامہ مولانا عثمان غنی؟ تو اب صحابہ اکرام میں جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ میں حافظ نہیں تھے، کیا عالم نہیں تھے، کیا حاجی نہیں تھے، تو صحابہ اکرام کی طرف سے جواب آتا ہے بے شک ہم میں حافظ بھی تھے، ہم میں عالم بھی تھے، ہم میں قاری بھی تھے، ہم میں حاجی بھی تھے، ہم میں غازی بھی تھے، شہید بھی تھے۔ یہ ساری عظمتیں اور ساری شانیں اور سارے درجات اور سارے مراتب ہمارے پاس تھے۔ اب پوچھتے ہیں کہ پھر آپ خود کو حافظ کیوں نہیں کہلواتے، عالم کیوں نہیں کہلواتے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم میں حافظ تھے، عالم تھے، قاری تھے، فاضل تھے، مگر ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں بلائے تو حافظ کہہ کے بلائے، کوئی ہمیں بلائے تو عالم کہہ کے بلائے، کوئی بلائے تو نہیں چاہتے حاجی کہہ کے بلائے۔ ہم تو فقط یہ چاہتے ہیں کوئی ہمیں جب بھی بلائے محمد کا نوکر کہہ کے بلائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی بلائے تو محبوب کی نسبت سے بلائے۔ یہ ساری نسبتیں شانیں ایک طرف رہی، محمد والی شناخت سب سے بڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں ناز تھا تو محمد والی شناخت پہ تھا، تو اللہ رب العزت نے بھی ان کا تعارف کروایا تو شناخت محمد کی رکھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے تو جب صحابی ہو گئے، اور صحابی کس چیز نے بنایا؟ تو فرمایا والذین معہ، ایک نگاہ محبت سے جس نے مصطفیٰ کا مکھڑا تک لیا وہ صحابی ہو گیا۔ امام بخاری نے کتاب فضائل صحابہ پورا باب قائم کیا صحابہ اکرام کے فضائل میں، اور اس میں آگے ترجمۃ الباب امام بخاری لائے ہیں۔ اب ترجمۃ الباب غالباً میں نے کسی خطاب میں یہاں پہ آپ کو سنایا ہوگا، اکثر غالباً میرا گمان ہے، یا کہیں اور، تو سن لیں۔ ترجمۃ الباب جب کوئی حدیث کا امام نقل کرتا ہے تو اس باب میں جو احادیث کو لا رہا ہے اس میں سے کسی حدیث کا مین ٹکڑا اور جملہ اٹھا کے اسے باب کا عنوان بنا دیتا ہے۔ حدیث کا امام جب بھی اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، اور وہ خالی، یہ اصول ہے اصول حدیث میں، وہ خالی حدیث کا ٹکڑا یا جملہ اس کو امام حدیث فقط عنوان نہیں بناتا، بلکہ اصول یہ ہے اس امام حدیث کا عقیدہ بھی وہی ہوتا ہے۔ وہ اس ٹکڑے کو بھی نقل کرتا ہے اور اس ٹکڑے میں اپنا عقیدہ بھی بیان کرتا ہے۔ تو امام بخاری نے صحابی کی تعریف کی، باب قائم کیا باب فی فضائل اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں فرماتے ہیں ومن صاحب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم او رآہ من المسلمین فہو من اصحابی۔ امام بخاری فرماتے ہیں مسلمانوں میں سے جس کسی نے مصطفیٰ کا مکھڑا تک لیا وہ صحابی ہو گیا۔ یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے۔ آگے متعدد اقوال ہیں، ائمہ حدیث نے جرح و تعدیل کی ہے، اس پر قیود لگائی ہیں، حدود لگائی ہیں صحابی کون ہے، مگر امام بخاری کا عقیدہ یہ ہے جس نے ایک نگاہ سے چہرہ مصطفیٰ تک لیا وہ صحابی ہو گیا۔ امام احمدی انہوں نے کہا کہ صحابی وہ مسلمان ہے جس نے ایک نگاہ محبت سے مصطفیٰ کو تک لیا وہ صحابی ہو گیا۔ امام احمدی نے بھی اسی کو بیان کیا ہے۔ پھر اسی طرح میں امام بخاری کی تائید میں جو اقوال ہیں ان کو لے رہا ہوں، دوسرے اقوال کی طرف نہیں جاتا۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
انہوں نے بھی اسی تعریف کو لیا ہے، جس نے ایک نگاہ محبت سے جس مسلمان نے چہرہ مصطفیٰ تک لیا وہ درجہ صحابیت پا گیا۔ امام واقدی نے بھی اسی تعریف کو لیا ہے، جس نے ایک نگاہ محبت سے آقا کا مکھڑا تک لیا وہ صحابی ہو گیا۔ یحییٰ بن سلیمان مصری نے بھی اسی تعریف کو لیا ہے کہ جس نے ایک نگاہ محبت سے چہرہ مصطفیٰ کو تک لیا وہ درجہ صحابیت پا گیا۔ یہ مختلف اقوال تھے جو امام بخاری کی تائید میں تھے۔ تو صحابی کی تعریف اقوال ائمہ کی روشنی میں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور کثرت کے ساتھ ائمہ اصول حدیث کے نزدیک صحابی کی تعریف اور مختار مذہب یہی ہے، وہ مسلمان جس نے نگاہ محبت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تکا اور پھر خاتمہ اس کا ایمان پر ہوا وہ درجہ صحابیت پہ فائز ہو گیا۔ یہ صحابی کی تعریف ہے۔ تو صحابی کل ائمہ کے ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بناتا ہے، حضور علیہ السلام کی زیارت صحابی بناتی ہے۔ اب جو صحابی ہو گئے اس میں بہت ساری باتیں ہیں کہنے کی، مگر میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جو صحابی ہو گئے اور درجہ صحابیت پا گئے، کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام اور سب سے عظمت اور فضیلت والا مقام پا گئے۔ جس نے نگاہ محبت سے آقا علیہ السلام کا مکھڑا تک لیا۔ اب اس میں آپ سمجھنے کے لیے میں اختصار سے ایک مثال عرض کر دوں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کا تیسرا دن تھا۔ وصال مبارک ہو چکا تھا، تیسرا دن تھا۔ ایک بدو آیا عرابی کہیں دور سے، اس نے مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مدینہ منورہ کا ماحول خاموشی چھائی ہے، اجڑا اجڑا سما ہے۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ آقا علیہ السلام کا مدینہ ہے، اس میں خاموشی کیسی اور یہ اجڑا اجڑا لگتا ہے، یہ سما کیسا ہے؟ تو کسی نے بتایا جس محبوب سے اس شہر کی بہار تھی وہ ظاہراً پردہ فرما گئے ہیں۔ اس نے سنا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا انہی کی دیدار اور زیارت کے لیے تو میں آیا تھا اتنا طویل سفر طے کر کے۔ وہ رونے لگا۔ اس نے کہا کہ مسجد نبوی میں چلے جاؤ، آج تیسرا دن ہے، آقا علیہ السلام کی تدفین ہو رہی ہے، اگر تیری قسمت میں ہوا تو دیدار مل جائے گا۔ اس نے سنا تو دوڑ لگا دی مسجد نبوی کی طرف۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، آقا علیہ السلام کی تدفین مبارک ہو رہی تھی۔ حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس پہ سلیب رکھی جا چکی تھی، سیل، اور ابھی آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارک اور سینہ اقدس تک آ چکی تھی، چہرہ مبارک پہ ابھی نہیں آئی تھی۔ وہ دور سے چیخیں مارتا ہوا روتا آ رہا تھا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسے دیکھ لیا آتے ہوئے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے کہا راستہ بنا دو، وہ کوئی ایک دیوانہ روتا ہوا آ رہا ہے، اس کو کبھی آقا علیہ السلام کی مجلس میں نہیں دیکھا، اسے آنے دو تاکہ آگے بڑھ کے چہرہ مصطفیٰ کو تک لے۔ صحابہ اکرام نے راستہ بنا دیا۔ وہ عرابی دوڑتا ہوا آیا، اس نے آگے بڑھا، مولا کائنات نے فرمایا دیوانے تک لے آقا علیہ السلام کو اور دیدار کر لے۔ اس نے ایک نظر آقا علیہ السلام کو تکا، قبر انور کے اندر ایک نگاہ سے تکا، وہ تک کے پھر واپس ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کی تدفین مبارک ہو گئی۔ اب اسماء الرجال کی کتب میں صحابہ کا ذکر ہونے لگا تو ہر امام حدیث نے اس کو بھی صحابی لکھ دیا جس نے قبر میں مصطفیٰ کو تکا تھا۔ تو صحابی جس نے ایک نگاہ سے فقط آقا علیہ السلام کا مکھڑا تک لیا، اس کے بعد اتنا وقت بھی نہ جیا کہ کوئی نماز پڑھ سکتا، ایک اگلے دن کے روزے تک بھی نہ جی سکا، حج ادا کرنے تک بھی نہ جی سکا، ایک فقط نگاہ سے آقا علیہ السلام کو تکا، پھر وصال کر گیا۔ تو کل کائنات کے میں ولیوں سے، غوثوں سے، کتبوں سے، عابدوں سے، زاہدوں سے، سب سے عالم و فاضلوں سے اعلیٰ درجہ پا گیا، سب سے اعلیٰ فضیلت پا گیا۔ اس لیے کہ
اگر علم صحابی بناتا تو پھر عالم بعد میں ان کے دراجات زیادہ ہو جاتے، اور جس نے فقط دیدار کیا اس کا درجہ کم ہو جاتا۔ تو علم نے صحابی نہیں بنایا، صحابی تو بنایا ہی دیدار مصطفیٰ نے ہے۔ تو کہاں گئے علم اور کہاں گئے فضل؟ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ایتھے علم ہوراں دی چھٹی ہے، ایتھے علم ہوراں دا سکہ نہیں چلدا، ایتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے۔ اور سلطان العارفین خواجہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا غوث قطب سب ارے اریرے، عاشق جان اگیرے ہو۔ غوث قطب سب ارے اریرے، عاشق جان اگیرے ہو۔ جس منزل تھی عشق پچاوے، اوتھے غوث نہ پامن پھیرے ہو۔ تو علم نے، فضل نے اس منزل پہ نہیں پہنچایا جس پہ عشق نے پہنچا دیا، اور جس منزل پہ محبت نے پہنچا دیا۔ تو جب درجہ صحابیت پا گئے، آقا علیہ السلام کے مکھڑے کو تکنے سے کائنات کی کل عظمتیں اور کل فضیلتیں وہ اپنے دامن رحمت اور دامن کرم میں سمیٹ کے لے گئے۔ وہ سب سے اعلیٰ مقام ان کا ہو گیا۔ اس میں اقوال ہیں، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، امام شافعی کا قول ہے، مختلف اقوال ہیں۔ وہ سب سے اعلیٰ درجہ غوثوں، قطبوں، ابدالوں، علماء، فضلاء، خطباء، زعماء، نقباء، الغرض غیر صحابی سے انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام صحابی کا ہو گیا۔ حتیٰ کہ ائمہ حدیث نے اور ائمہ اصول حدیث نے اصول بیان کیے ہیں کہ جس نے آقا علیہ السلام کا مکھڑا تک لیا، وہ بڑے بڑے غوث، قطب، ابدال، اغیاث، علماء، خطباء، زعماء، ان سے وہ صحابی بھی فضیلت میں اعلیٰ ہو گیا جسے اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا تھا، جس نے ایک حرف بھی علم کا نہیں پڑھا، جسے الف با بھی لکھنا نہیں آتا، جسے الف با پڑھنا بھی نہیں آتا، اس نے آقا علیہ السلام کا مکھڑا تک لیا۔ بڑے بڑے ائمہ، علماء، غوث، قطب، ابدال سب سے اعلیٰ درجہ پا گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تعارف کروا کے پھر آگے ان کا ذکر کیا، ان کے اوصاف کا ذکر کیا۔ فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ بڑے سخت دل ہیں، سختی کرنے والے ہیں، دین کے دشمنوں پر بڑے سخت ہیں، جن کا پیچھے ذکر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دشمنوں پر بڑے سخت دل ہیں۔ ان کے محبوب کے خلاف کوئی زباں کھولے اور طعن و تشنیع کرے، زباں درازی کرے، اس کی زباں کاٹ دیتے ہیں، کوئی ہاتھ اٹھائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے گویا فرمایا اشداء علی الکفار، یہ صحابہ وہ ہیں جن کا ذکر تم پڑھ اور سن چکے۔ فرمایا یہ بڑے باغیرت ہیں، بے غیرت نہیں ہیں۔ ان کی عظمت اور غیرت کا ذکر کر دیا۔ محبوب کے خلاف کوئی لفظ سننا گوارا نہیں کرتے۔ اور میں اس طرف نہیں جاتا، تاریخ صحابہ بری پڑی ہے، تاریخ صحابہ بری پڑی ہے۔ کہیں سیدنا صدیق اکبر نظر آتے ہیں، ان کے والد ماجد اسلام لانے سے پہلے آقا علیہ السلام پر تان کرتے ہیں، انہوں نے تھپڑ رسید کیا والد ماجد کو۔ آقا علیہ السلام کو خبر پہنچی تو بلا لیا، فرمایا ابو بکر تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عرض کیا میرے آقا آپ پر کوئی زبان درازی کرے اور ابو بکر سنتا رہے؟ عرض کیا آقا میرے ہاتھ خالی تھا تو ہاتھ اٹھا دیا، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی اپنے باپ کا سر قلم کر دیتا۔ تاریخ صحابہ بری پڑی ہے، رب ذوالجلال نے ایسے ہی نہیں ضمانت دے دی۔ بڑے باغیرت صحابہ ہیں، بڑے جرت مند ہیں، محبوب کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں سنتے، گوارا ہی نہیں کرتے، نہیں دیکھتے سامنے کون ہے، کہنے والا کون ہے۔ حضرت کعب ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ آتا ہے، یہ صحیح بخاری میرے سامنے ہے، امام بخاری نے کتاب المغازی میں روایت کیا ہے اس حدیث کو، امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب التوبہ میں روایت کیا ہے، متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی۔ کعب ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے جب غزوہ تبوک کے لیے بلایا تو صحابہ کرام گئے، چند ایک صحابی پیچھے رہ گئے، ان میں ایک کعب ابن مالک تھے۔ واپسی پر سب ملے آقا علیہ السلام کو، سب نے اپنے اپنے بہانے بنا دیے۔
مگر کعب نے کہا اور ہوں تو بہانے بناتے پھریں، کعب ابن مالک سچی بات کرے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غفلت ہو گئی، مجھ سے نہیں جا سکا، سستی ہو گئی، نہیں جا سکا۔ آقا علیہ السلام نے اعلان جاری فرما دیا، فرمایا خبردار کعب ابن مالک کے ساتھ کوئی شخص اپنا تعلق نہیں رکھے گا، بائیکاٹ کر دو۔ سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ اب کل صحابہ کرام کعب ابن مالک گلی بازار سے گزرتے اپنے رخ پھیر لیتے، مسجد میں نماز پڑھنے آتے، سب کے ساتھ سلام کرتے، مصافحہ کرتے۔ کعب ابن مالک کے ساتھ کوئی صحابی نہ سلام کہتا نہ مصافحہ کرتا۔ نماز پڑھتے ایک کونے میں بیٹھ کے روتے رہتے، حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے۔ 40 دن سوشل بائیکاٹ کیے ہوئے 40 دن گزر گئے، حتیٰ کہ 40 دنوں کے بعد آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ اس کی بیوی بچے بھی اس کے ساتھ بائیکاٹ کر دیں۔ بیوی بچوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا۔ وہ کعب ابن مالک کی طرف تکتے بھی نہ تھے، دیکھتے بھی نہ تھے۔ کعب ابن مالک نے دیکھا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کسی شخص کے ہاتھ، عرض کیا آقا اگر آپ راضی ہوں تو بیوی کو طلاق دے دوں، چھوڑ دوں بیوی کو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، طلاق نہ دے۔ 50 دن گزر گئے، کعب ابن مالک نے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا کہ اس زندگی کا کیا فائدہ جس میں محبوب ناراض ہو۔ 50 دن گزر گئے، بیوی بچوں نے چھوڑ دیا، دوست احباب نے چھوڑ دیا، جن کے ساتھ تعلقات تھے سب چھوڑ گئے، مگر کوئی شکوہ زباں پہ نہیں آیا کہ میرا جرم اتنا بڑا تو نہ تھا۔ ہم میں سے کوئی ہوتا دل نفرت سے بھر جاتا، اتنا بڑا جرم تو نہ تھا کہ بیوی بچوں کو بھی حکم دے دیا چھوڑنے کا، رشتہ دار دوست احباب کو حکم دے دیا چھوڑنے کا، دل نفرت سے بھر جاتا۔ مگر کعب ابن مالک نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا۔ اس زندگی کا کیا فائدہ جس میں محبوب ناراض ہو؟ جب باندھ لیا، 50 دنوں کے بعد شاہ غسان نے خط بھیجا کعب ابن مالک کو۔ اس نے خط میں لکھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارے پیغمبر نے تمہیں نکال دیا ہے اور عزت نفس مجروح کی ہے، تمہیں ذلیل و خوار کیا ہے۔ شاہ غسان نے کہا انہیں چھوڑ کے میری طرف آ جاؤ، میں تمہیں اعلیٰ عہدہ دوں گا، مرتبہ دوں گا، عزت دوں گا جس کے تم قابل ہو، شان و شوکت دوں گا۔ کعب ابن مالک نے خط پڑھا، چیخیں مار مار کے رونے لگے چیخیں مار مار کے۔ کسی نے دیکھا تو اس نے کہا کعب آج کیا ہوا؟ کعب ابن مالک نے کہا آج کعب ابن مالک مارا گیا، آج میں لٹ گیا۔ اس نے کہا آج کیا ہو گیا 50 دنوں کے بعد؟ اس نے کہا اب تک میں صبر میں تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نکالا تھا، مگر خدا کی قسم اس سے اچھا تھا کہ کعب مر جاتا۔ اب مصطفیٰ کے دشمنوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ محبوب تھوڑا سا ناراض ہوا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید میں بے وفائی کر جاؤں گا اور مصطفیٰ کو چھوڑ کر دشمنوں کے ساتھ مل جاؤں گا۔ خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا اور قاصد کو پیغام دیا شاہ غسان کو جا کے بتا دو یہ تو فقط بارگاہ سے ناراض ہو کر نکالا ہے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اگر مصطفیٰ میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے محمد پہ قربان ہو جاؤں گا، چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ تو اتنے وفادار تھے اور اتنے غیرت مند ہیں، غیر کو موقع نہیں دیتے بات کرنے کا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب کے یہ غلام اور یہ صحابہ کفار پہ بڑے سخت دل ہیں۔ اب اسی طرح صحابہ اکرام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، نفع پہنچائے گا، اور پھر فرمایا ان کے لیے ایسی جنات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے،
اور آگے عظیم ٹائٹل اور انعام دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک الفوز العظیم، اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے جسے اللہ کی رضا مل جائے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ نعمتوں کی کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی رضا کا مل جانا۔ تو اس سے مراد ائمہ تفسیر نے فرمایا، آپ صاحب الکشاف کو علامہ زمخشری کو پڑھ لیں، انہوں نے فرمایا اس سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے جس سے اللہ پاک نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ بہت ساری آیات ہیں، میں ایک آخری آیت پہ اکتفا کرتا ہوں گفتگو کا، اور وہ ہے مقام حدیبیہ کا واقعہ۔ حدیبیہ کے مقام پر 6 سال کے بعد جب آقا علیہ السلام مکہ چھوڑ کے جب مدینہ آئے تو 6 سال کے بعد جی چاہا طواف کرنے کا، عمرہ کرنے کا۔ 1500 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر آقا علیہ السلام چلے اور حدیبیہ کے مقام پر قافلہ روکا، عثمان غنی کو سفیر بنا کے بھیج دیا، معروف واقعہ ہے کہ اجازت لے آؤ، ان کو اطلاع کراؤ ہم عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ اس مقام پر پیچھے سے آقا علیہ السلام نے بیعت لی صحابہ کرام سے کہ میرے دست مبارک پہ بیعت کرو، اور منشا یہ تھی کہ کافروں نے جو ارادہ کیا لڑائی کا، جنگ کا، تو میرے ساتھ تمہارا اسی طرح لڑائی بھی کرو گے، جنگ بھی کرو گے، لڑنا مرنا جینا سب تمہارا میرے ساتھ ہوگا۔ اس ارادے پر صحابہ کرام سے بیعت لینے لگے۔ اس مقام پر جب بیعت لے چکے، اجازت نہ ملی، آقا علیہ السلام نے، طویل واقعہ ہے، احرام کھلوا دیے، واپس لے گئے صحابہ کرام، بیعت کر لی تھی۔ اب اس بیعت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا، سورۃ الفتح میں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اب اس میں 1500 صحابہ کرام تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی وہاں پر تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی جو سفیر بن کے گئے تھے وہ بھی اسی جماعت میں تھے، اسی مقام پر، مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی تھے، گویا خلفائے راشدین بھی تھے، اور 1500 صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ آج لوگ معاذ اللہ انہیں ایمان سے خارج کرتے پھرتے ہیں، خلفائے ثلاثہ کو، اور استغفر اللہ العزیز نقل کفر نہ باشد، وہ ایمان سے من گھڑت واقعات اور قصے کہانیاں سنا کے انہیں ایمان سے خارج کرتے پھرتے ہیں۔ ان جاہل خوارج اور روافض کی قصے کہانیوں میں نہ آئیں، قرآن پڑھیں۔ سورۃ الفتح میں اللہ پاک نے گفتگو کی ابتدا کرتے ہوئے ٹائٹل دیا ان 1500 صحابہ میں، جس میں صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے۔ پہلا اعلان کیا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ 1500 صحابہ جو تھے یہ سارے کے سارے ایمان والے تھے، رب ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں ان کے ایمان کی ضمانت دے دی، فرمایا یہ سارے ایمان والے ہیں۔ ارے تم اپنا ایمان اٹھائے پھرتے ہو، تمہیں تمہارے ماں باپ نے کلمہ پڑھایا، تمہارے استاد نے کلمہ پڑھایا، تم اسی ضمانت پہ فقط مومن بنے پھرتے ہو، اپنے قبیلے معاشرے کی بنیاد پر مومن بنے پھرتے ہو، تو تم اپنے آپ کو بڑا پکا مومن سمجھتے ہو، یہ تمہارے ایمان کا حال اور معیار ہے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، ان کے ایمان کا مقام کیا ہے جس کو رب نے مومن کہہ دیا ہے؟ اور فقط نہ صرف مومن کہا، اب آگے چلیں، فرمایا اذ یبایعونک، محبوب جب وہ بیعت کر رہے تھے۔ اب بیعت کیا تھی؟ وہ آتے اپنا ہاتھ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں دیتے، ہر 1500 صحابی نے اپنا اپنا ہاتھ آ کے حضور علیہ السلام کے دست مبارک میں دیا۔ ان کا ہاتھ اوپر آقا علیہ السلام کا ہاتھ ہوتا تھا، تو جن کے ہاتھ پر مصطفیٰ کا ہاتھ آ گیا، اور جس کے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آ گئے وہ مومن نہیں تو اور مومن کون ہے؟ اور مومن کون ہے؟ آپ یوں سمجھیں، آپ نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو آپ سمجھتے ہیں میرے لیے بڑی فضیلت اور شرف کی بات ہے میرے شیخ کے ہاتھ میں میرا ہاتھ آئے۔ کسی کا ہاتھ
حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کے ہاتھ میں آیا وہ بڑی فضیلت پا گیا، کسی کا ہاتھ خواجہ اجمیری کے ہاتھ میں آیا فضیلت پا گیا، کسی کا ہاتھ شیر محمد شرف پوری کے ہاتھ میں آیا فضیلت پا گیا، کسی کا ہاتھ مجدد الفانی کے ہاتھ میں آیا وہ فضیلت پا گیا، کسی کا ہاتھ جنید بغدادی کے ہاتھ میں آیا فضیلت پا گیا، کسی کا ہاتھ جماعت علی شاہ کے ہاتھ میں آیا وہ فضیلت پا گیا، الغرض کسی کا ہاتھ غوث العظم عبد القادر جیلانی سلطان الاولیاء کے ہاتھ میں آیا وہ فضیلت اور رتبے پا گیا۔ ارے جن کا ہاتھ ان اولیاء کے ہاتھوں میں آئے وہ تو فضیلت اعلیٰ مقام پا جائیں، اور اندازہ کریں جن کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں آئے ان کا مقام کیا ہے، جن کا دست مبارک تاجدار کائنات کے دست مبارک میں آئے ان کی فضیلت کیا ہے۔ اور ابھی تک آپ کا ذہن ہے کہ ان کا ہاتھ تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں آیا وہ بلند مقام پا گئے۔ ارے غیور مسلمانوں، اہل سنت کے نوجوانوں، آؤ اس سے بھی اگلی بات کہہ دوں، وہ بھی قرآن سے۔ ابھی تک ذہن ہے کہ ان کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں آیا، اب اس سے آگے بڑھیں۔ جب اس بیعت کا اللہ رب العزت نے قرآن میں احاطہ کیا تو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، مصطفیٰ وہ تیرا ہاتھ نہ تھا، خدا کا ہاتھ تھا۔ فرمایا وہ خدا کا ہاتھ تھا۔ اب جس کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں آئے وہ مومن نہیں تو اور کون مومن ہے؟ اگر معاذ اللہ وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد وہ ایمان سے معاذ اللہ انہوں نے پھرنا ہوتا تو کیا رب ذوالجلال کے علم میں نہیں تھا کہ یہ تو مومن ہی نہیں رہیں گے؟ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا، ان کو قرآن میں مومن نہیں کہتا، وہ تو جگہ جگہ اعلان کرتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الراشدون ذلک الفوز العظیم اولئک هم المفلحون۔ وہ جگہ جگہ اعلان کرتا ہے دنیا والوں، کہیں فرماتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ وہ کہتا ہے یہ صحابہ جب سواریاں لے کے چلتے ہیں ان کی سواریوں کے سموں کے ساتھ جو مٹی کے ذرے لگتے ہیں مجھے اس کی بھی قسم ہے۔ کہیں فرماتا ہے دنیا والوں مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم محمد کے صحابہ کامیابی پانے والے ہیں، یہ سارے ہدایت پانے والے ہیں، یہ سارے فلاح پانے والے ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جا بجا صحابہ کرام کو مومن کہا ہے، ان کی رضا کا اعلان کیا ہے، ان کو ہدایت پر کہا ہے۔ تو یہ اب تک سارا قرآن تھا۔ اب 5-7 منٹ آخری گفتگو کے ہیں، یہ برداشت کر لیں۔ دوسرا حصہ گفتگو کا ناموس صحابہ کا، اس کو سنیں، اور آخر میں آپ سے ایک پیغام، آپ کے ذریعے پیغام لینا چاہوں گا اور اس سے نتیجہ نکلے گا۔ بڑی سر تا پاؤں کان بن کے اس گفتگو کو سنیں، اور یہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہوگا۔ پہلی حدیث اس کو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کو امام بخاری نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، صحاح ستہ کی 3 کتب میں، بلکہ 6 کی 6 کتب میں یہ حدیث آئی ہے۔ آگے ایک اور سند کے ساتھ یہی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اس کو امام مسلم نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ تو الغرض کل صحاح ستہ میں یہ حدیث آئی ہے متعدد اسناد کے ساتھ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، رواہ البخاری والترمذی وابو داؤد۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آقا علیہ السلام کا پیغام ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور متفق علیہ حدیث قرآن مجید کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ متفق علیہ حدیث کا ہے۔
یہ نص قطعی ہے قرآن کی آیت کی مانند، اس کا رد اور انکار نہیں ہو سکتا، متفق علیہ حدیث کا۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے پیغام دیا، فرمایا خبردار میرے اصحاب کو برا بلا نہ کہنا، ان کو برا نہ کہنا، ان کی شان اقدس میں کمی تنقیص نہ کرنا۔ یہ پیغام آقا علیہ السلام کا سن لیا سب نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی ایک صحابی کو بھی برا نہ کہنا، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ پھر آگے ان کا مقام، یہ پیغام دے کے آگے ان کا مقام بیان کیا، فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے، میرے صحابی کے ایک مد یا اس سے بھی آدھے کے برابر نہیں ہو سکتا اجر میں۔ یہ اتنا بڑا غیب رکھا، اتنا بڑا غیب رکھا آقا علیہ السلام نے، فقط ایک عمل کا، خیرات والے ایک عمل کا، کہ تم احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرو اور میرا ایک صحابی ایک مد یا اس سے بھی آدھا کرے تو اس کا مقام زیادہ ہے اور تم نیچے رہ جاؤ گے۔ جب ایک عمل کی فضیلت یہ ہے تو ہماری ساری کی ساری ہستی کہاں اور آقا علیہ السلام کا صحابی کہاں؟ اور جب حضور علیہ السلام کا صحابی وہ بڑے اعلیٰ مقام پر ہے اور کائنات میں اور امت میں انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں ان کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، تو عقیدہ بھی لیں جب اس صحابی کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا تو خود محمد کی مثل کون ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اسی طرح یہی حدیث جو میں نے کہا امام مسلم، امام نسائی، امام ابن ماجہ نے ایک اور سند سے روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے، فرمایا لا تسبوا اصحابی، پیغام دے دیا میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ پھر فرمایا لا تسبوا اصحابی، دو بار کہا، پھر کہا میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ پھر کہا فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفا۔ اس میں ایک لفظ، ایک جملے کا اضافہ ہے، فرمایا خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے، میرے اس صحابی جس نے ایک مد یا اس سے بھی آدھا خیرات کیا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ترمذی نے سنن ترمذی میں روایت کیا، امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں روایت کیا اس حدیث کو، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے مجھے دیکھا یا وہ شخص جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، فرمایا دونوں کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ چھو نہیں سکے گی۔ جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا، دونوں کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ چھو نہیں سکتی، مس نہیں کر سکتی، لا تمس النار، فرمایا اسے مس چھو بھی نہیں سکتی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ پھر سیدنا عبداللہ بن مغفر روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کو امام ترمذی نے سنن ترمذی میں روایت کیا، امام احمد نے، امام رویانی نے، امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں روایت کیا، علاوہ ازیں کثرت سے ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذا اللہ ومن آذا اللہ فیوشک ان یأخذہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، پھر فرمایا تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میرے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ دو بار آقا علیہ السلام نے اللہ کا نام، اللہ کا واسطہ دیا۔ ارے خوارج و روافض کی جہالت میں آ کر سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے والوں اور ایسی پوسٹوں کو آگے پھیلانے والوں، ایسے مواد کو آگے پہنچانے والوں، تمہیں اور کسی کا حیا نہ رہا، صحابہ اکرام کا حیا نہ رہا، آقا علیہ السلام کا حیا نہ رہا۔ ارے ظالموں، خدا کا حیا تو کر لیا ہوتا،
آقا علیہ السلام نے 2 بار خدا کا واسطہ دیا، تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، تمہارے دل کانپ جانے چاہیے صحابہ، کسی ایک صحابی، ادنا صحابی کی بارگاہ میں بھی، صحابہ کرام میں جس کا مقام ادنا ہے جماعت صحابہ میں، اس کی طعن و تشنیع اس کو کرتے ہوئے دل کلیجہ پھٹ جانا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا انہیں برا بلا کہا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے مجھے اذیت دی مجھے برا بلا کہا فرمایا اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی ان قریب اللہ رب العزت اسے پکڑ لے گا، اس کی گرفت کرے گا، حساب دینا ہے رب ذوالجلال کو، بچ نہیں سکتے صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کرنے والے۔ اس لیے یہ آقا علیہ السلام کا پیغام یاد رکھ لیں، اللہ کا واسطہ دے کر 2 بار میرے آقا نے کہا میرے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ آخری حدیث پاک اس پہ میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ بڑی خاص حدیث ہر کسی کو یاد رکھنی چاہیے، اس کو پہلے سن لیں، امام خطیب بغدادی نے اس کو روایت کیا ہے تاریخ بغداد میں، امام مزی نے اس حدیث کو تہذیب الکمال میں روایت کیا ہے، ابن عساکر نے اس حدیث کو تاریخ مدینہ و دمشق میں روایت کیا ہے، ابن الخلال نے اپنی کتاب السنہ میں روایت کیا ہے، حدیث پاک کی کتاب ہے ابن الخلال کی، اس میں روایت کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بڑی خاص حدیث ہے یہ، اس لیے اس کے الفاظ بھی سن لیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تسبوا اصحابی فإنه يجيء في آخر الزمان قوم يسبون اصحابی فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم ولا تناكحوهم ولا توارثوهم ولا تسلموا عليهم ولا تصلوا عليهم۔ یہ حدیث کے الفاظ تھے، انس ابن مالک روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، فرمایا آخری زمانے میں فإنه يجيء في آخر الزمان، ایک آخری زمانہ آئے گا قرب قیامت کا زمانہ، قوم یسبون اصحابی، ایک قوم ایسی ہوگی جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گی، میرے صحابہ کو برا بلا کہے گی۔ آج سے 1400-1500 سال پہلے آقا علیہ السلام حالات سے آگاہ کر گئے، امت کو پیغام دے گئے، امت کو خبر دے گئے، پھر فرمایا اس قوم جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گی برا کہے گی، آقا علیہ السلام نے امت کو حکم دیا اپنے ماننے والوں کو، فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھے ماننے والوں، میرے ساتھ محبت کرنے والوں، میری بات کو سن لو اور پلے سے باندھ لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اگر ایسے شخص جو میرے صحابہ کو برا کہیں، طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے نہ جانا، عیادت نہ کرنا۔ یہ حدیث میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ذمہ دار ہوں اس کا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں اہل تشیع کی عیادت کے لیے جانا، ان کے جنازہ میں جانا جو صحابہ اکرام کو برا بلا کہتے ہوں، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا یہ جائز ہے ناجائز، کس حد تک ہیں؟ تو فرمان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن لیں، فرمایا فَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اگر بیمار ہو جائیں ان کی عیادت کے لیے نہ جانا، وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر مر جائیں تو تعزیت کے لیے نہ جانا، فلا تشہدوہم، وہاں پہ حاضر نہ ہونا، تعزیت نہ کرنا، آقا علیہ السلام نے منع کر دیا۔ پھر فرمایا ولا تناکحوہم، ان کو نہ رشتے دینا نہ ان سے رشتے لینا، ان کے ساتھ تعلقات نہ قائم کرنا، ولا توارثوہم، انہیں وارث نہ بنانا، وراثت میں شامل نہ کرنا تمہاری اولاد میں سے۔ اگر ایسا شخص کوئی میرے صحابہ کو گالیاں دے برا کہے، فرمایا انہیں اپنی آل سے نکال دینا، ولا توارثوہم، انہیں وارث نہ بنانا، ولا تسلموا علیہم، راستے میں گزرتے ہوئے مل جائے اسے سلام بھی نہ کرنا، اسے سلام نہ کرنا،
آقا علیہ السلام کے صحابہ اکرام کو جو برا کہے اس سے سلام کرنے سے منع کر دیا، اور جو قادیانی مردود خود محمد کی ناموس پہ حملہ کرے اس کو سلام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو ایسے شخص کو، قادیانی کو، صحابہ اکرام کو، برا کہنے والوں کو، سب کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ فرمایا وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہونا، ان کا جنازہ بھی نہ پڑھنا۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے پیغام امت کو دے دیا، فرمایا جس کا تعلق میرے ساتھ ہے، جو مجھے مانتا ہے، میرے اصحاب کے ساتھ جو تعلق اپنا خراب رکھے، اپنے آپ کو ایسی قوم اور جماعت سے جدا کر لے۔ یہ فقط حکم نہیں دیا، آقا علیہ السلام کا اپنا عمل مبارک ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی، میں ذمہ دار ہوں۔ ایک شخص کا جنازہ آیا، آقا علیہ السلام پڑھانے کے لیے آئے، کسی نے بتایا یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا، وہیں سے واپس چلے آئے۔ کسی نے پوچھا آقا آپ تو دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں اور کبھی کسی کا جنازہ نہیں چھوڑا، جنازے میں آ کر اس کا جنازہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، معلوم پہلے سے تھا امت کو اپنا عمل دکھانا چاہتے تھے۔ واپس آ کر فرمایا آقا علیہ السلام نے، پوچھنے والے کہ میں نے جنازہ کیوں نہیں پڑھایا اس بدبخت کا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ خبیث تھا جو میرے عثمان کو گالیاں دیتا تھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ اس کو رد کر کے بارگاہ سے نکال دیا، خارج کر دیا امت سے۔ تو صحابہ اکرام، ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ عشرہ محرم الحرام میں صحابہ اکرام کی سوشل میڈیا پر بڑی کثرت کے ساتھ ہم آپ سب دیکھتے ہیں، شان اقدس میں کمی تنقیص ہوتی ہے۔ ایسی خبروں کو آگے نہ پہنچائیں، ایسی خبروں کو آگے نہ پھیلایا جائے۔ اور اس کے بعد آپ سب لوگ اپنے اپنے ہاتھ اٹھا کے، یہ سوشل میڈیا پہ ہماری پیغام اور گفتگو جا رہی ہے ریکارڈ کے طور پہ، اس کو کیمرہ آپ گھمائیں گے، ہاتھ اٹھا کے رائے ونڈ کی جو حکمران ہیں اور اقتدار ہے اور جو قوت ہے اس تک یہ پیغام اپنا پہنچائیں کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ اکرام کی شان اقدس میں جو کمی تنقیص کرتا ہوا پایا جائے اس کو بالفور سزا دی جائے قانون کے مطابق۔ اپنے اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ پیغام اقتدار اور حکمرانوں تک اور رائے ونڈ کی قوت تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ آقا علیہ السلام کے یہ مرکزی سٹیج ہے رائے ونڈ کی سرزمین کا، اہل سنت کا مرکزی ادارہ ہے۔ یہاں مرکزی ادارے سے ہم سب یہ آقا علیہ السلام کے غلامان کا، محبان اہل بیت اطہار کا، محبان صحابہ کا ہاتھ اٹھا کر ہم سب مطالبہ کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے صحابہ اکرام کی شان اقدس میں کوئی جاہل تان و تشنیع کرے، برا کہے انہیں، اس کو سزا دی جائے، اس کو مقام عبرت بنایا جائے، نشانہ عبرت بنایا جائے۔ اللہ پاک آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ اکرام کا، اہل بیت اطہار کا ہم سب کو عشق، محبت اور پیار نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔